اللہ صمد کا وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف ایک دن بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آج جو میری بہنیں، آج جو میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جن پر دکھوں کے تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جن کو اپنوں نے، پرایوں نے، ساری دنیا نے جن کو تنہا چھوڑ دیا ہے، خدا را زندگی میں ایک مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا، اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بھال بھال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جن کو قرض داروں نے آخری وارننگ تک دے دی ہے کہ بس جی ہمیں اب اپنا پیسہ واپس چاہیے۔ آج تمہیں وہ عمل دے کر جاؤں گا، چاہے صبح پڑھ لینا، چاہے دوپہر میں، چاہے شام میں، رات میں، جب دل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی، کیونکہ یہ مشکل کشا عمل ہے، یہ مشکلوں کو ٹالنے والا، یہ غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا، یہ دنیا کا ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اگر صبح کوئی بہن بھائی پڑھ لے تو شام تک حالات بدل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ میری بہنیں جن کو شوہروں نے تنگ کیا ہوا ہے، شوہروں نے جن سے منہ پھیرا ہوا ہے، وہ پڑھ کے شوہر کے اوپر اسی عمل کو دم کر دیں۔ شوہر چاہے تو بیوی کو قابو میں کرنے کے لیے دم کر دیں، بہنیں میری چاہیں تو ساس کی زبان بند کروانی ہو، ساس کو مٹھی میں کرنا ہو، عمل پڑھ لیں۔ ساسیں چاہیں تو اسی عمل کو بہوؤں کے اوپر پڑھ کے بہو کی زبان بند کرا دیں یا بہو کو قابو میں کر لیں۔ جو نیت کر کے دم کرو گے وہی کام ہو جائے گا۔ جس کا جو مقصد ہو، جس انسان کو قابو میں کرنا ہو، اس عمل کو پڑھ کے صرف ایک بار اس پر دم کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ وہ بندہ، چاہے وہ آپ کا کوئی محبوب ہو، چاہے وہ کوئی آپ کی ساس ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، آپ کا غلام بن جائے گا۔ کیونکہ یہ مجرب ترین عمل، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ کوئی ایسا بندہ یا بندی جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہو، قرض داروں نے آخری وارننگ تک دے دی ہو کہ بس جی ہمیں اب ہماری رقمیں واپس چاہیے، ہمیں ہمارا پیسہ لوٹا دیجیے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو ساری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے، رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ اس عمل کو گھر میں، دکان میں، مکان میں، جہاں دل کرے پڑھ لینا۔ چاہے کسی حاجت کے لیے پڑھیں، کسی پریشانی کے لیے پڑھیں، یا کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھیں، یا کسی کی زبان بند کرنے کے لیے پڑھیں، یا کسی دشمن سے چھٹکارے کے لیے پڑھیں۔ پورا عمل سمجھیے گا، عمل کا طریقہ ایک ہی ہے، بس جس کو قابو میں کرنا ہے، یا جس کی زبان بند کرنی ہے، یا کوئی دشمن ہے، بس اس پر دم کر دینا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے اگر دشمن ہوگا تو آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، اور اگر آپ لوگ اس کی زبان بند کروانا چاہتے ہیں تو نیت کر کے دم کریں، اس کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو نیت کر کے دم کریں، انشاءاللہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور اگر آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں تو اسی عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لے، انشاءاللہ پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے گھر میں، دکان میں، مکان میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیے گا، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تمہیں مایوسی نہ ہوگی، رب کریم نے چاہا تو یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دولت کو، پیسوں کو، روپیوں کو حاصل کرنے والا، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دینے والا، یہ دنیا کا ایک ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ بس یہ راز جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کیجیے گا۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو،
اور فوری طور پر اس عمل کا پہلا وظیفہ دیکھیں، رب کو پہلے راضی کرنا ہے، رب کو منانا ہے۔ کس طرح منائیں گے؟ سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بھی عمل کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ لفظ اللہ، اس میں تمام وظائف کی صفات شامل ہے۔ جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں، وہ اس نام میں شامل ہیں۔ تو سوچیں اس نام کی کتنی برکت و فضیلت ہوگی۔ آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی، جتنی بار چاہیں، اور فوراً سے آپ نے اللہ اللہ اپنے انداز میں، اللہ، دل سے، یقین سے اللہ کا نام لیجئے گا۔ اللہ یا اللہ نہیں پڑھنا، صرف اللہ 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 اپنے انداز میں صرف 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، صرف 11 ٹائم اللہ کا نام، صرف 11 مرتبہ اللہ کا نام جیسے ہی پڑھ لیں اس معجزاتی عمل میں، تو فوری طور پر اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین کیجئے گا آدھی منٹ، پونی منٹ لگے گی اور پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، یہ چند سیکنڈوں کا عمل ہے جو دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آپ نے زندگی میں ہزاروں لاکھوں وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ایسا معجزاتی وظیفہ آپ نے اب تک نہ پڑھا ہوگا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس جس کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے راتوں رات وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ راتوں رات اس کے دکھ، تکالیف، پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جاتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھیے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اب آپ نے فوری طور پر تمام میری دکھیاری پریشان بہنیں اور تمام میرے ساتھی، دوست، احباب، اب آپ نے فوری طور پر اس معجزاتی عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی اللہ کا نام پڑھ لیا 11 مرتبہ، اب آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی عمل میں استغفر اللہ کا وظیفہ شامل کیا جاتا ہے، وہ عمل 100 نہیں 1000% ورکنگ کرتا ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے پڑھیے گا۔ استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ بڑے سکون سے، اطمینان سے آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ آج کے اس معجزاتی عمل میں شامل کر دینا ہے۔ استغفر اللہ کرتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے یہ پاورفل وظیفہ فقط 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل رزق اور دولت کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے، اور جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہوں وہ آپ کی مٹھی میں منٹوں میں آ جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیا، اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، استغفر اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے عمل میں اللہ صمد کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد کرتے ہوئے اس وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ جب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی پریشانی میں، بڑی سے بڑی مشکل میں، چاہے کسی کو قابو میں کرنا ہو، چاہے اپنی کوئی بات منوانی ہو، چاہے اپنی کوئی حاجت پوری کروانی ہو، گھر سے غربت اور غریبی کو بھگانا ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، تو اللہ صمد کا وظیفہ ہمیشہ سے فائدے مند ثابت ہوا ہے۔ تو آج کے اس عمل میں بزرگان دین کے بتلائے ہوئے اس معجزاتی عمل میں
تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ شامل کرنا ہے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے خدارہ مت پڑھیے گا۔ جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو اتنے ہی زیادہ فائدے حاصل کریں گے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا گیا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ روڈ پر کھڑا ہوا بھکھاری بھی اس عمل کو اگر پڑھ لیتا ہے تو راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے اللہ اللہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، اب آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائم اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز یہ پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کیجئے گا۔ استغفر اللہ کا پڑھ لیا، اللہ صمد کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اب آخری وظیفہ سن کر سمجھ کر جائیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کا یہ عمل 100% ورکنگ کرے، کام کرے۔ خدارہ اسکپ نہ کیجیے گا، عمل کی اجازت عام ہے، بس ایک بار لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا برابر کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ آپ نے عمل کے آخر میں اللہ صمد کا وظیفہ فقط 21 بار پڑھ لیا تو ایک وظیفہ، آخری وظیفہ اس عمل کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کو عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شامل کیجیے گا۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے خوب اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیے گا، اور جس کو قابو میں کرنا ہو یا جس کی زبان بند کرنی ہو اس پر تصور میں دم کر دیجیے گا، یا سامنے ہو تو سامنے دم کیجیے گا، نہیں تو اس کو دم کر کے پانی پلا دیجیے گا، وہ بندہ آپ کی زندگی بھر غلامی کرے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے جائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔